how to cope up with anxiety, depression and how to get out of it. اور کیا ڈپریشن ویک ایمان کی نشانی ہے؟ ہمارے لوگ اتنے ساری یہ جو پرابلمس میں آ رہے ہیں، فیوچر کی ٹینشن ہے، پاسٹ کی ٹینشن ہے، چائلڈہڈ ٹراما کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا کہ یار اچھا اس سے پھر باہر کیسے نکلا جائے. ایٹ دا روٹ آف آل آف دیز تھنگز نا بہت ساری چیزوں کا نا آتا ہے کہ یور توکل آن اللہ سبحانہ وتعالی. جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنے بھی لوگ وہ جس قسم کی پرابلم سے جا رہے ہیں نا، دے کین ایزلی فگر اٹ آؤٹ کہ یا میرے دل کی کوئی بیماری ہے، ٹھیک ہے، یا اگر اوور تھنکنگ ہے تو میرا اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں، میرے لیک آف نالج ہے، توحید کا کانسیپٹ ویک ہے، قدر کے اوپر کانسیپٹ میرا ویک ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ برو ملینئرز ہیں، ان کی لائف ٹائٹنڈ ہے، اولاد بات نہیں مان رہی، یعنی آپ کے بلینز آف روپیز کیا کریں گے، آپ کی اولاد بات نہیں مان رہی، آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، آپ کے دل میں سکون اور ایک سیلف ایکچولائزیشن. نوکر آپ کے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں، نوکر فراڈ کرتے ہیں، آپ کے دوست چھوڑ جاتے ہیں. اب آپ کو لوگ اتنے زیادہ سیلفش ملتے ہیں جتنا مال زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس. جب اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کی غلامی سے ہم بھاگیں گے نا، ہم لازمی غلامی میں تو رہیں گے کسی نہ کسی کی، یا نفس کی یا شیطان کی. یہ فیک سی لائف ہے، یہ کیا ہے، ڈپریشن سے بھری ہوئی. پیسہ ہے لیکن کوئی بانڈنگ نہیں ہے. بچوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے فون دے دیے بچوں کو، آپ نے جس طرح چھوٹے ہیں تو میٹس کے حوالے کر دیا، ان کو فون کے حوالے کر دیا. میں چاہتا ہوں آج ہم نا برو اٹس این ایرا آف اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. ہر کسی سے آپ ملیں تو وہ اینزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے. دے وانٹ ٹو پل دا پلگ آن دیئر لائفز کہ بس ختم کرنا ہے اپنی زندگی کو. خوش نہیں ہیں لوگ بہت زیادہ نا، تو ڈفرینٹ طرح کا ہے. کچھ لوگوں کے میں نے دیکھا ہے ایک انوائرمنٹل ڈپریشن ہے، کچھ لوگوں کے ٹاکسک ریلیشن شپس کی وجہ سے ڈپریشن ہے، کچھ لوگوں کے فائنینشیل برڈنس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ڈپریشن میں، اور کچھ لوگوں کے پاسٹ ریگریٹس اور ٹراماز ہیں ان کی وجہ سے وہ ریگریٹس میں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک سائنٹیفک سائیکولوجیکل وے میں بھی گائیڈنس دیں یوتھ کو جو ہماری بات سن رہی ہے، اور ان کو اسلامک وے میں بھی ان کو گائیڈ کریں کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود انزائٹی، ڈپریشن اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور کیا ڈپریشن ویک ایمان کی نشانی ہے؟ اچھا میں آپ کو نا ڈاکٹر مالک بدری جو ہے نا، ہی از کنسیڈرڈ دا فادر آف اسلامک سائیکالوجی. اوکے ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ کی بڑی بکس ہیں، بڑی. آپ تو ویسے ماشاء اللہ بیچلرز بھی کریں اسلامک سائیکالوجی میں؟ ہاں جی، میرا بیچلر چل رہا بھی ہے اسلامک سائیکالوجی میں، اور اس میں نا ہی از کنسیڈرڈ دا ون آف دا پائنیئرز جنہوں نے نا ویسٹرن سائیکالوجی کو خیر ٹکا کے رگڑا ہوا بھی ہے. بیکاز انہوں نے انٹرسٹنگلی لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ ویسٹرن سائیکالوجی کے اندر کتنے فرقے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز اوبیسلی آپ نے بیکاز اٹ واز اسٹارٹڈ آف ایز اے سائیکالوجی واز دا اسٹڈی آف دا سول انیشلی، سو یہ فلاسفی کی فیلڈ تھی، اینڈ اٹ واز چینجڈ انٹو دا فیلڈ، اس کو سائنس میں لے آیا گیا تھا. تو جو وین یو برنگ اینی تھنگ انٹو سائنس، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر خدا کا تصور آپ نے سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے نا، ریلیجن اور اسپریچولیٹی یہ نکل جاتی ہے. تو پھر آپ صرف عقل سے علاج جب کریں گے تو وہ آپ کے پتہ ہے اس کے نتیجے کیا آئیں گے. اور ویسٹرن جو آپ نے جس طرح کہا نا ہر بندہ ڈپریشن سے گزرا ہے، جسٹ ٹو کوٹ کہ یو کے اور یو ایس دونوں کے کلینکلی ڈائگنوز جو لوگ ہیں 1 in 5 ان یو کے ہے اور 1 in 6 ان یو ایس ہے ایڈلٹس میں. اینڈ یہ کلینکلی ڈائگنوزڈ ہے، جو جا کے جو جن کا علاج ہو، یہ ڈپریشن کا مریض ہے، یہ ڈائگنوزز ہو چکا ہوا ہے. اینڈ سملرلی سب سے ایک اور جو شاکنگ اسٹیٹسٹک ہے ان دا یو ایس، بٹوین دا ایجز آف 11 to 15 گرلز اسپیسیفکلی اونلی، 11 سے 15 سال کی بچیاں 1 in 5 ہیو ہیڈ ایدر سوسائڈل تھاٹس اور کسی نہ کسی سیلف ہارم ریلیٹڈ تھاٹس اور ایکشنس کی طرف گئی ہیں. 1 in 5، یہ 11 سے 15 سال کی بچیوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ حالات جن کو ہم نا اپنا وہ آئیڈیل بناتے ہیں نا، یہ قوم بڑی زبردست ہے، ان کے اندر کے حالات یہ ہیں. تو میں آپ سے مالک بدری کی بات کر رہا تھا، انہوں نے نا اسلامک سائیکالوجی کا بڑا سمپل فریم ورک ہے، بیسڈ آن دین ہے، اور جو ویسٹرن سائیکالوجی اور ریسرچز ہوئی ہیں اس کو انہوں نے نا سارٹ آف اینالائز کیا اور اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ یار اس میں سے جو چیز ہمارے دین میں میچ کرتی ہیں وہ پریکٹسز تھیراپی میں استعمال کریں گے. تو بڑا سمپل فارمولہ ہے. انہوں نے نا آؤٹ لائن کیا ہوا ہے کہ جو اسلام بندہ ہے نا، اس کی جو مین فیکلٹیز ہے نا سائیکالوجی میں، جو ہیومن بیہیویئر ڈکٹیٹ، اس میں ایک اس کا دل ہے، ایک اس کا ایک عقل ہے، اس کی فطرت ہے اور اس کو سول سے بھی لنک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا نفس ہے. اب یہ انہوں نے 4 سے 5 چیزیں پورا ان کا ایک بڑا چارٹ سا بنایا ہے، اور ان کو ہاؤ دیر از دا انٹرپلے آف آل آف دیز تھنگس. ریپیٹ کریں کیا کیا ہے؟ آپ کی عقل، آپ کا دل قلب، آپ کی سول، اور آپ کا نفس روح اور نفس ہو گیا، اور روح کو وہ فطرت سے بھی کرتے ہیں لنکڈ. نا یہ جو مینلی 4 چیزیں ہیں نا، یہ ریوالو کراتی ہیں انسان کی ہیومن سائیکالوجی، اور یہ ڈپریشن، اینگزائٹی، ان سب چیزوں کا علاج اس میں. اور اس میں جو آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ دین میں ہی سارا سلوشن ہے.
مطلب ان کی سارے اسلامک سائیکالوجی کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اچھی سائیکالوجی کی کتاب جو ہے نا وہ قرآن ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں. اچھا, تو ناؤ دا کوشچن از کہ ہمارے لوگ اتنے ساری یہ جو پرابلمس میں آ رہے ہیں, یو نو فیوچر کی ٹینشن ہے, پاسٹ کی ٹینشن ہے, چائلڈہڈ ٹراما کا ایک کانسیپٹ ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا کہ یار اچھا اس سے پھر باہر کیسے نکلا جائے. ایٹ دا روٹ آف آل آف دیز تھنگز نا بہت ساری چیزوں کا نا آتا ہے کہ یور توکل آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہتے ہیں کہ یہ جو نفس اور توکل کی جو کشمکش ہے نا یہ اوور تھنکنگ اور انگزائٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, کہ انسان کی خواہشات بہت ساری چیزیں, فیوچر کی پریشانیوں کے بارے میں کیا ہے, اگر ایک بندہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے اباؤٹ فیوچر, واٹ از دا پرابلم, ہی ہیز ڈاؤٹس کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کی کمی ہے نا. ہی تھنکس کہ یار اچھا اسباب نہیں سارا کچھ کرنا ہے, یا میری عقل سے میں نے سارا کچھ کرنا ہے. ہی ہیز این ایشو ود دا توکل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر وہ پاسٹ پہ ہے وہ پھر وہی بات آ گئی, یعنی کہ جو ہو گیا, تو ہمارا دین کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ یہ نا کہ یار جو ہو گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو تمہارے حصے میں پاس میں جو گزر گیا وہ تمہارے حصے میں نہیں تھا, وہ ہونا ایسے ہی تھا. سو ونس وی ہیو دس اسٹرانگر ریلیشن شپ ود دا دین نا, تو ہمارے آدھے سے زیادہ کیا, ویسے تو سارے مسئلوں کا حل اس میں, لیکن جتنے بھی لوگ ہیں نا, جتنے بھی لوگ وہ جس قسم کی پرابلم سے جا رہے ہیں نا, دے کین ایزلی فگر اٹ آؤٹ کہ یا میرے دل کی کوئی بیماری ہے, ٹھیک ہے, یا اگر اوور تھنکنگ تو میرا اللہ تعالیٰ کا تصور, اللہ تعالیٰ کی ناموں سے میں واقف نہیں ہوں, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں, میرے لیک آف نالج ہے, توحید کا کانسیپٹ ویک ہے, قدر کے اوپر کانسیپٹ میرا ویک ہے, ان چیزوں کا ایشو ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم, اور یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو کیا ہوگا, یو گو بیک ٹو فطرہ, آپ اپنی روح کا علاج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں روح کی غذا کیا ہے, قرآن ہے, حدیث ہے. تو ان چیزوں میں نا, یہ میں نے بڑی کوئک سے ایک آپ کو ایک اوور ویو سمری دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں نا یہ جو بیسک ٹینٹس ہیں نا, جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ, ہمارے رول ماڈلنگ ہونا, اور پھر قرآن کی جو احکامات ہیں, جو حدیث کے احکامات ہیں, ان پہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. لیکن ہماری جو فاؤنڈیشن ہے نا, اینکر بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اینکر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بن جاتے ہیں نا, ہر مسئلے کا حل اس میں. اچھا, بائی دی وے بردرز, ابو سعد بھائی ہیڈ ٹو لیو, انہی کمٹمنٹ تھی, اچھا, تو ہی ہیز لیفٹ الحمدللہ. کچھ دیر پہلے ہی تو آڈینس کو پتہ چل جائے کہ ہی از گون ماشاء اللہ. اچھا, کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ ایوری ڈپریشن از ناٹ لنک ٹو ویک ایمان برو. جی جی ایسا ہے بالکل. یعنی یعقوب علیہ السلام جو وہ آنکھیں کھو دی انہوں نے رو رو کے, یعنی آنکھیں تک کھو دی اور ویک بہت زیادہ ہو گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر وہ اتنے ڈپریشن میں جاتے تو وہ نبی نہ ہوتے پھر, یعنی ٹھیک ہے. تو وہ بھی آئی وڈ سے کہ اس کو نا ان کا غم کا ہے, شدید غم ہے. کیونکہ ڈپریشن جو ٹرم ہے نا ہم لوگ یہاں بڑی لوزلی یوز کرتے ہیں. ایک ہے کلینکلی ڈائگنوز ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, وہ سیریس ایشوز ہوتے ہیں اور اس میں آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے یو کین ٹیک میڈیکیشن اینڈ اسٹف لائک دیٹ, جیسے یا کمپلسیو ڈس آرڈرز, او سی ڈی ہو گیا, یا اس طرح کے جو کچھ ڈس آرڈرز ہیں جس میں یو نیڈ سم سارٹ آف ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ. ٹیکنیکلی آپ اس کو حزن جو ہے نا ڈپریشن کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اس میں الیاس یا نا امیدی نہیں تھی. جی, ڈپریشن ود ہوپ, اس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈپریس ہے, ڈپریس, ہاں ڈپریس تھے, ٹھیک ہے. اور اس کہ یعنی سو کبھی کبھی کیمیکل امبیلنسز بھی ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں, وہ ہو جاتے ہیں بیکاز سلیپ پیٹرنز, بیکاز شوگر, بلڈ پریشر, آپ کی بہت ساری. تو یعنی اٹس ناٹ, کیونکہ بہت سارے میں جانتا ہوں دیندار لوگ ہیں, ان کو انزائٹی اٹیک یا ڈپریشن کی چلے جاتے ہیں وہ, بیکاز کیمیکل امبیلنسز, رائٹ. سو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس کا علاج بھی کرائیں, میڈیکل ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, اینڈ ڈو ناٹ پٹ یور سیلف انٹو گلٹ کہ میرا توکل کمزور ہے یا میرا ایمان کمزور ہے. ایمان کانٹ بی دا اونلی چیز, وہ پارٹ پلے کرتا ہے. لیکن جس طرح نا ایک سمپل اسٹڈی آسٹریلیا کی, انہوں نے ڈپریشن کے پیشنٹس کو نا 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا, اور ایک میڈیکیشن پہ تھی جو ڈپریشن کی میڈیکیشن, اور دوسری کو انہوں نے صرف فزیکل ایکسرسائز پہ لگا دیا. اچھا, صرف اور صرف انہوں نے کہا ان کی ایکسرسائز روٹین ہم ٹھیک کریں گے, ان کی ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ کام. اس کے ریزلٹس میڈیکیشن سے بہتر تھے, 0.5 لائک 50% بہتر ریزلٹس آئے, صرف جسٹ بائی بینگ ایکٹیو, جسٹ بینگ فزیکلی ایکٹیو. کیوں, اب دیکھیں بندہ کیا کہ یار یہ تو اس کا تو ایمان سے تعلق نہیں ہے نا. تو یو نو سم ٹائمز ہمارے ڈائٹس ایسی ہیں, ہمارا ماحول ایسا ہے, کبھی کبھار یو نو سبحان اللہ, آپ نے بات کی نا ریلیشن شپس کی برو, کبھی کبھار ہمیں نا کچھ ریلیشن شپس واقعی ایسے ہوتے ہیں جو بہت ٹف ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے. یو نو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یار اس میں رن, تو وہاں پہ لوگ سمجھداری کے ساتھ کبھی کبھار ڈسٹینس کر لینا از اے پریکٹیکل سولوشن نا. آپ یو نو اگر آپ کے گھر میں ساس بہو اور اتنے ایشوز چل رہے ہیں اور اس کا حل نہیں نکل پا رہا, یو نو, تو آپ نے کبھی کبھار تھوڑے عرصے کے لیے سیپریٹ ہو جانا, گھروں کو سیپریٹ کر لینا, پوشن کسی کوئی ایسا پریکٹیکل اسٹیپ, بجائے اس کے صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ان کے بھی میں ایمان پہ کام کروں, ان کے بھی ایمان پہ کام کروں, ادھر میں نصیحت ادھر میں, صرف نصیحت نہیں ہے نا, دین کا ہی مزاج نہیں ہے. ہاں, اس میں دیکھیں نا ساری چیزیں جو ہیں, ہمیں جو سب سے پہلی چیز سوچنی چاہیے کہ ہاؤ اے پرسنالٹی از بورن, سب سے پہلے نا, اینڈ دین بیسڈ آن دیٹ اے سوسائٹی از بورن. تو اس کی بیسکس کیا ہیں, اس کی فاؤنڈیشنس کیا ہیں. تو اس میں دیکھیں فرائڈ اینڈ یونگ نے دے سیٹ کہ وین یو گو
یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, 100 سال پہلے. So when you go out in the public, you are bombarded with this information, and your mind accepts that information, and based on that information, your id, ego and super ego is activated, and your personality is born. ٹھیک ہے نا. اب یہ سوچیں 100 سال پہلے کہا تھا کہ آپ بازار میں جائیں گے تو بازار میں کیا ہوں گے, ٹانگے, گدھے اور گھوڑے اور یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. اینڈ ناؤ لک ایٹ دس. میں ڈپریشن کا اور یہ ساری چیزوں کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ناؤ لک, اے 7 years old boy is sitting in his room and he's connected to the whole world. ٹھیک ہے. And now imagine the amount of tsunami information that he is receiving, and there is no filtration plant, and based on that his personality is being born, which is subjective moral opinion, based on carnal desires. That is only based on carnal desires. جب آپ کی ساری پرسنالٹی کارنل ڈیزائرز پہ بنی ہوئی ہے, اب وہ لڑکا کیا کہتا ہے کہ آئی ول ڈو وٹ آئی فیل لائک ڈوئنگ. میننگ از دیٹ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی ریسٹرکشنز. سو فار دیٹ the first thing you're going to do is detach yourself from Allah subhanahu wa ta'ala and attach yourself thinking that you're free, but you're not free. You fall into the lap of the society, and the society is now going to decide for you what you're going to wear, how you going to walk, how you going to talk, کس سے بات کرنی ہے, کون سے کپڑے پہنے ہیں. تو اب when you start following this, you can't keep up with the society, and then you start getting depressions, peer pressure and all these things. یہ ایک ساتھ آپ کے اوپر حملے ہوتے ہیں, آپ پیچھے ہونا شروع ہوتے ہیں, آگے ہو رہے ہیں, پیچھے ہو رہے ہیں, اور اس کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے یور پیرنٹنگ پہ. اب پیرنٹس بھی اسی ایڈیالوجی پہ چل رہے ہیں, and they want their children to be in the best schools, they want to have the best houses, the best cars or best these things. تو based on that mother goes outside as well for job, اور وہ جاتی ہاں کام کرتی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے سرٹن چیزوں کے ساتھ نا سرٹن ایموشنز اٹیچ کر دیے نا, کہ آپ نے یو ہیو ٹو فیل اے سرٹن وے تو یو ہیو ٹو ڈریس اے سرٹن وے. آپ نے یہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی کی جو آؤٹ لک ہے وہ بڑی گاڑی ان چیزوں جی ایسوسیشن جو انہوں نے بنا دی ہے نا, تو ہم لوگ پھر اسی طرح فیل کریں گے. اس کے بعد سب سے بڑا ڈیزاسٹر کیا ہے, when a mother is needed badly at home. ایک بچے کو ماں کی ممتا جو ہے ماں کی اتنی ضروری ہے, the warmth جو ہوتا ہے اس کو گلے لگاتی ہے, اس کے ساتھ ہوتی ہے. Now that little boy is at the mercy of a nanny, a maid, ٹھیک ہے نا, اور موبائل فون اور a TV. اب یہ بچہ آپ خود مجھے بتائیں یہ کس قسم کی زندگی گزارے گا, اور یہ جب بڑا ہوگا اور یہی جو چیزیں ہیں گا, he is going to resonate in the school. Another boy وہ بھی باہر نکلے گا, وہ بھی اس کو ریزونیٹ کرے گا. میری یہ آئیڈیاز ہیں, میری یہ فیلنگز ہیں, آپ کی کیا ہیں, آپ کی یہ ہیں, آپ کی کیا ہے. اب یہ سارا ایک معاشرہ بن گیا. And now this معاشرہ is based literally on carnal desires. کھانا پینا, ایش, سیکس, ڈرگس, یہ چیزیں. کیونکہ اللہ کو تو آپ نے نکال دیا بیچ میں سے, کیونکہ وہ تو ریسٹرکشنز والی زندگی. بیسکلی آپ کی زندگی ٹھیک ہونی تھی ریسٹرکشنز سے, بیکاز نفس کے اوپر جب تک آپ ریسٹرکشنز نہیں ڈالیں گے آپ کی زندگی ٹھیک نہیں ہونے والی. وہ ابن قیم بھی کہتے ہیں نا کہ ہر ربو من رک الذی خلق بہ فبلو من رک نفس والشیطان. لوگ بھاگے اللہ کی غلامی سے نکل کے آزاد ہونے کے لیے, اور آگے پھنس گئے اپنے نفس اور شیطانی غلامی میں جا کے. تو وہ جو آیت ہے نا کہ میں نے ان کو وہ بھی کوٹ کی, جو بھائی نے سوال پوچھا نا, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامۃ اعمی. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, معیشۃ ضنکا یعنی ہم اس کی لائف ٹائٹ کر دیں گے, چاہے فائنینشلی ہے چاہے وہ ہر حوالے سے ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ برو ملینئرز ہیں, ان کی لائف ٹائٹنڈ ہے. اولاد بات نہیں مان رہی, یعنی آپ کے بلینز آف روپیز کیا کریں گے, آپ کی اولاد بات نہیں مان رہی, آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے, آپ کے دل میں سکون اور ایک سیلف ایکچولائزیشن. نوکر آپ کے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں, نوکر فراڈ کرتے ہیں, آپ کے دوست چھوڑ جاتے ہیں. اب آپ کو لوگ اتنے زیادہ سیلفش ملتے ہیں, جتنا مال زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس, تو اتنا زیادہ وہ ڈپریشن. اور سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں, میں آپ کو ریئل کیسز میں ایک تو آپ نے بات کی, میں اس طرح کی ایک دو ریئل کیسز جانتا ہوں. لوگ پھر جب سبحان اللہ جب صحیح سلوشن نہیں ملتا نا, تو پھر یہ شراب کی طرف چلے جاتے ہیں. And they've gone into alcoholism. They're alcohol addicts now. وہ صبح اٹھ کے شراب پینا شروع کرتے ہیں بیکاز ان کی بیوی باقی چھوڑ گئی, پیسہ بہت ہے, اولاد نہیں چھوڑ گئی, مطلب سب چھوڑ کے چلے گئے نا, اکیلا رہ گیا بندہ, تنہا رہا ہے. مطلب یہ میں ایکسٹریم دوسرے کیس کی بات کر رہا ہوں. خوشی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, وہ خوشی ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا, خوشی کہ اب تو وہ حل چاہ رہے ہیں, بیکاز اب وہ شراب اس لیے بندہ پی رہا ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو کہ یار مجھے وہ جو
نیگیٹیوٹی اور ڈپریشن ہے نا وہ میرا تھوڑی دیر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے تو میرا ذہن نہ بند ہو جائے, سن ہو جائے کس طرح میں. کیونکہ دیکھیے وہ جو اس دن آپ نے بتایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ٹھیک ہے, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نا برو جو فطرت رکھی ہے نا, اور ہر بندہ ویسے پیدا اسلام پہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیرنٹس افیکٹ کرتے ہیں. ناؤ ایک رشین آتھر ہے, وہ کتاب لکھتے ہیں کہ کرائم اینڈ پنشمنٹ کے نام سے, وہ کہتے ہیں یور گلٹ از دا ورسٹ پنشمنٹ آف یور کرائم. بہت سے لوگ ہیں مسلمان جو کرائمس کر رہے ہیں لیکن ان کا گلٹ ان کو بہت تنگ کر رہا ہے. آپ انگلش کو گلٹی کانشیس کہہ سکتے ہیں, آپ اردو میں ضمیر کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو عربی میں نفس لوامہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز اب وہ تنگ کر رہا ہے کہ تو نے آج تک کیا کیا, یور لائف ہیز بین ویسٹیڈ اور سب کچھ. اس کو بھی لوگ نا ڈوز آف کرنا چاہتے ہیں, یعنی وہی انفیکشن والی بات, انفیکشن ہے بٹ پینڈول دیکھیں نا سکون میں آنا چاہتے ہیں کہ آئی ہیو سم مومنٹس آف پلیجر, ٹیمپریری علاج نا, ٹیمپریری علاج. برو ہمارے ساتھ وہ ایک دفعہ گئے تھے نا ٹرپ پہ, بائک رائڈ, پہلی بھائی وغیرہ بھی تھے. یہ ہم نارمل, وہ جس دفعہ ہم گئے تھے لاسٹ ٹائم نارمل تھا, نہیں اس سے پہلے ہم جو گئے تھے نلتر میں ہمارے ساتھ ایک بابا آیا, اس نے تقریباً وہ آئے تھے انگلینڈ سے, اینڈ ہی واز اراؤنڈ پراپرلی 80 years old. اچھا ٹھیک ہے 80 years old, اور وہ ہمارے ساتھ آ کے جڑ گیا. اس نے بھی ایک 150 بائک کہیں سے اس نے لی ہوئی تھی اور ہمارے ساتھ چل پڑا. اچھا ہمارے ساتھ گیا تو میں اس ساتھ کافی جڑا اور تھوڑی سی گپ شپ کی, تو یار وہ بندہ واز ڈپریسڈ. کہتا ہے کہ آئی انجوائڈ مائی لائف وین آئی واز ینگ اینڈ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو اے فیملی, آئی ڈونٹ ہیو کڈس, آئی ہیو اے ہاؤس, آئی پٹ اٹ آن رینٹ, I don't know what to do. Sometimes I go to یہ جو ملیشیا ہے, کون سی جو آئی لینڈز ہیں جہاں جاتے ہیں جہاں پر یہ غلط کام ہوتے رہتے ہیں, تھائی لینڈ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہوں. I don't get satisfaction there. Then I've come here in Pakistan اکیلے. He was depressed. وہ کہتا ہے کاش سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں نا, سبحان اللہ یار, میں کل پرسوں بھی اس پہ سوچا تھا, یہ جو ایپسٹین فائلز بھی آئی ہیں یار, مطلب اس پہ اگر آپ سوچیں کہ یہ جو بڑے گلوبل لیڈر جو ایلیٹس ہیں نا جن کو ہم فالو کرتے ہیں, یہ ہمیں لگایا ہوا ہے کہ ایتھیزم, سیکولرزم, مٹیریلزم, کوئی خدا نہیں, اور ان کا اپنا خدا کون ہے؟ ابلیس. خود وہ ایک خدا کو مان, اور ان کو جو ابلیس کو خدا مانتا ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا تو ہے نا, لیکن وہ ادھر سے پاور سیک کرنے کے لیے یہ کتنی گھنونی اور کتنی تھرڈ کلاس اور بندہ ایسی حرکتیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے ادھر, مطلب دے ڈو دیٹ کائنڈ آف اسٹف. اور ہم کتنے بیوقوف ہیں ہم لوگ کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ, چیزوں پہ, دنیا میں کیسے چلنا ہے ہم ان کے اوپر چلیں گے, بلائنڈلی اس کو فالو کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے ہمارے سامنے. اف وی ڈونٹ اوپن آر آئیز رائٹ ناؤ کہ یار ویسٹ کے حالات, یہ آپ نے ایگزامپل دی 80 سال کا بندہ اکیلا, یہ آپ جائیں جاپان میں پیپل آر کمیٹنگ سوسائڈ. آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں سے کوئی پاکستانی آئی تھنک جرنلسٹ تھے جو کہتے ہیں میں جاپان میں گیا, پتہ لگا کہ جنگل ہے وہاں پر, خاتون نے چھت سے چھلانگ ماری. نہیں گروپ میں اعلان کر کے, ابھی وہاں پر یہ چل رہا ہے, گروپ میں اعلان کیا جاتا ہے ہم خودکشی کرنے فلان جگہ آ رہے ہیں, اب سارے آ جائیں, وہاں جاتے ہیں اجتماعی. اور کہتے ہیں میں نے اس بندے کو نیچے کوئی گروسری والا تو اس نے کہا ہاں جی یہ تو ویکلی ہے, کیونکہ وہ بلڈنگز ہیں, اب وہاں پہ صرف بوڑھے رہ گئے کیونکہ بچے چھوڑ کے چلے گئے, اور یا آدھے سے زیادہ وہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, شادیاں نہیں تھے, بچے نہیں تھے, اکیلے رہتے رہے. تو کہتے ہیں وہ اکیلے سارے فلیٹ میں ایک بندہ رہ رہا ہے, یا بڈھی عورت. سوسائڈ فارسٹ ہے جاپان میں, ٹھیک ہے, ابھی تو مشین سوئٹزرلینڈ میں ہے یار, اتنا خوبصورت ملک, مشینز آ گئی ہیں ایزی ڈیتھ کے نام سے, کہ آپ فوراً سے آپ جسٹ پول اے سوئچ اینڈ یو ڈائڈ. برو سبحان اللہ, دس دی ورسٹ تھنگ از یو ڈائی وین یو ہیو نو فیملی ممبرز اراؤنڈ یو. اور میں بتا رہا ہوں یہ سوسائڈ کرنے والے میجورٹی وہی ہیں جن کی فیملی ممبرز. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی گزاری آئی وانٹ ٹو لیو الون, آئی وانٹ ٹو ہیو اے ہیپی لائف. اور برو یاد رکھیں جب اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کی غلامی سے ہم بھاگیں گے نا, ہم لازمی غلامی میں تو رہیں گے کسی نہ کسی کی, یا نفس کی یا شیطان کی. اور سبحان اللہ آپ قرآن و حدیث دیکھتے ہیں نا, اس میں نا یہ جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, یا جو یہ ٹرمز ہیں, ڈفرینٹ ٹرمز آتی ہیں اس کی, یعنی حزن, ڈپریشن, پاسٹ کا گریف, ٹھیک ہے, اور ہم از انزائٹی, فیوچر کی ٹینشن. تو پاسٹ کو تقدیر سے ریزالو کرنا ہے اور فیوچر کو توکل سے ریزالو کرنا ہے. غم, ایک ڈیسپریٹ سچویشن جس سے انسان نکلنا چاہ رہا ہو, یعنی وہ غم کی سچویشن ہوتی ہے, اور یہ بھی آتی ہے انسان پہ اسی طرح سے. اچھا حزن تو ایک تھا نا, حزن از ڈپریشن پلس پلس, ٹھیک ہے, کہ جس میں آپ مزید ایک پراپر ایک نا آپ وشیس سائیکل میں اور نکل نہیں پا رہے ہو. اسی طرح سے ضیق صدر, ٹائٹنس آف دا ہارٹ, ٹھیک ہے, الاسف, سورو, یہ بہت ساری ٹرمنالوجیز اسلام میں آتی ہیں.
کچھ ان میں سے ایسی ہیں جو ہم ہیومنز اور بلکہ ساری سے ہم گزرتے ہیں، لیکن کچھ بلیم وردی نہیں ہے. انسان کو فیوچر کی انزائٹی ہونا، فائنینشیل انزائٹی ہونا یا پاس، اور اس کو ہم کیور کرتے ہیں اللہ پہ توکل سے، کبھی کبھی فزیکل ایکٹیویٹی سے، بیماری آ گئی ہے ان سب سے. لیکن الاسف ایک ایسی چیز ہے، یا الیاس بیسیکلی نا امیدی ایک ایسی چیز ہے جو کفر ہے، جو کبھی نہیں ہونی چاہیے. اور ڈپریشن میں یہی ہوتا ہے کہ مائی لائف از ڈومڈ، آئی ایم ڈن. اب دیکھ لیں سبحان اللہ، انبیاء ان کی اولاد چلی گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. برو تین از دیر اینی ہوپ کہ بندہ یہاں سے نکل سکے؟ لیکن پھر بھی امید ہے. ابھی آپ نے انبیاء کی بات کی، دیکھیں نا، Ambiyas were basically our superheroes. There are role models that we should have followed. لیکن اب ویسٹ نے کیا کیا، they abandoned their superheroes and then we realized کہ یار یہ تو ہمارا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے. They went after comic heroes. So they created Superman, Hulk, Incredible Hulk, Spider-Man. So now imagine these people are following their superheroes, comic superheroes, while as they have abandoned their actual superheroes like عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. یہ ان کے سپر ہیروز تھے نا. انہوں نے اپنے رول ماڈلس کو ابینڈن کر دیا. اب انہوں نے سپر مین کو بنا دیا. امیجن سپر مین از ناؤ سیونگ دا ہول ورلڈ ویئرنگ پنک انڈر ویئر، پنک انڈر ویئر پہن کے. امیجن کریں نا، یہ ان کا کانسیپٹ ہے. ان کا کانسیپٹ دیکھیے، ونڈر وومن کو دیکھ لیں آپ. ہاں، ان کا یہ کانسیپٹ تھا برو کہ آئلینڈ پہ ساری خواتین رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ساری لڑکیاں رہ رئی ہیں، اور ایک غلطی سے نا ایک وہ جہاز کریش ہوتا ہے اور اس میں ایک بندہ پائلٹ اب گرتا ہے. تو جب وہ مر جاتا ہے نا اس پلانٹ پہ، اس آئلینڈ پہ، تو سارا فساد شروع ہو جاتا ہے. تو شو نہیں پتا تھا آپ یار ونڈر وومن اتنی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا بیسیکلی پکڑا گیا یار. نہیں، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ یہ کانسیپٹ کہ اگر خواتین اکیلی رہ رہی ہیں تو دے آر لیونگ یوٹوپیا، ہر چیز مینجڈ ہے. جب مرد آتے ہیں، یعنی ایک خواتین کی نیچر کو، یعنی موومنٹس ٹو کرپٹ وومن بلینز، اور مردوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ یہ خاتون تمہارے لیے برڈن ہے، رسپانسبلٹی ہے، ان کو شادی نہ کرو. اور جاؤ، جب جو ہمارا پولیٹیشین نے بھی جواب دیا تھا نا، مجھے کہتے کہ شادی آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جب دودھ مارکیٹ میں اویلیبل ہو تو آپ کو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی دس از دا کانسیپٹ دی ویسٹ از لیونگ آن، اور آج اس کی تباہی دیکھ چکے ہیں. اور آئی تھنک اس وجہ سے یعنی ہمارا ڈسٹارٹیڈ فیملی اسٹرکچر ہے. آؤٹ سورسنگ ہر چیز کی ہے. کوکنگ کی آؤٹ سورسنگ کر لی، پیرنٹنگ بھی آؤٹ سورسڈ ہے، مدرہڈ بھی آؤٹ سورسڈ ہے، تربیت سب کچھ کر دیا، تربیہ بھی آؤٹ سورسڈ ہے. یعنی تربیہ کا کام، تعلیم، تربیت، ہم نے ہر چیز آؤٹ سورس کر دی نا. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی اسٹرکچر مینٹین رہے. اور اس سب کے بعد یعنی لوگ پھر شروع میں تو یاشی کر لیتے ہیں برو اصل میں شعیب بھائی نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا نا کہ یہ جو مٹیریلزم ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں، یہ ڈپریشن، انگزائٹی کا بھی فساد کا جاڑ ہے، اور یہ فیملی اسٹرکچر کا فساد کا جاڑ ہے. کیوں؟ جب آپ نے دکھا دیا کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، مٹیریل چیزیں ہیں، تو آپ کی عزت ہے، آپ خوش ہیں، آپ یہ ساری چیزوں سے لنک کر دی. اچھا، اب اس کو اچیو کرنے کے لیے اب آپ کیا کرتے ہیں؟ رائٹ لیفٹ کمپیریزن کر رہے ہیں، بچوں کو سب سے مہنگے اسکول میں ڈالنا تاکہ وہ اسٹیٹس سمبل ہے، ٹھیک ہے، بڑی گاڑی لینا. اچھا، اب اس ساری چیز کے لیے محنت، پیسے بھی تو کمانے نا. پیسے کمانے کے لیے مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے. اور واللہ میں آپ کو آئی نو سم ون جو کہ پرسنلی مجھے بتانے کے رہے، میرے وہ آگے سے ان کے کچھ فرینڈز ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی بات ہے، کہتے ہیں آئی ہیو دس پریشر دیٹ میرا کم سے کم ایک سال میں نا منیمم ایک فارن ٹرپ ہونا چاہیے ٹو لائک، یہ جس طرح کوئی یورپ کا یا کسی ایک جگہ کا لازمی ہے. اور کہتے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیل دا ورلڈ، ہم نے انسٹاگرام پہ پکچرز ڈالنی ہے تو کھانا کہ ہم بھی گھومے پھرے ہیں. اور دبئی شبئی نہیں، بڑی یورپ شروع کی، دبئی تو یہ تو ہر مہینے دوسرے مہینے جا رہے ہیں نا، یہ تو قریب ہے کسی بڑی جگہ. اور کہتے ہیں یار اٹس ون آف دا ورسٹ ٹرپس ود مائی فیملی. کہتے ہیں پوری فیملی جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، کہتے ہیں 4-5 جتنے دن بس ہر جگہ کھانے کھاتے تصویر، ادھر تصویر، تصویر 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 تصویر، اندر تصویروں کے اسمائلیں کریں گے، اس کے علاوہ لڑائی فضول، کوئی بانڈنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ٹوٹل پورا لڑ جھگڑ کے بس واپس آتے ہیں. کہتے ہیں دنیا کو کیا دکھایا کہ وی ہیڈ دا ٹائم آف آور لائفز ان یورپ اور امریکہ، یا ہم ادھر گئے ہوئے ادھر. سبحان اللہ، یہ فیک سی لائف ہے. یہ کیا ہے؟ ڈپریشن سے بھری ہوئی. پیسہ ہے لیکن کوئی بانڈنگ نہیں ہے. بچوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے فون دے دیے بچوں کو، آپ نے جس طرح چھوٹے ہیں تو میٹس کے حوالے کر دیا، ان کو فون کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. اینڈ آئی میٹ ریسنٹلی ڈاکٹر، آٹسٹک کلینک ہے، ہم لوگ کچھ آٹسٹک بچوں کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ
انہوں نے کہا کہ اگر آپ بالکل ہیلدی ایک بچہ مجھے دیں, if you want him to become or her to become autistic, ان کو میں 2 چیزیں دے دوں گی, جنک فوڈ اینڈ اسکرین. کہتے ہیں آپ بچہ آٹسٹک ہو جائے گا. کہتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا بچہ لیں, بیبی, کہتے ہیں اس کو جنک کھلانا شروع کر دیں اور اس کے سامنے اسکرین دے دیں. کہتے ہیں ود ان منتھس دیٹ چائلڈ ول بیکم آٹسٹک ٹینڈنسی نظر آ جائیں گی. اینڈ دیر از آلدو یہ پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ آٹسٹک کے اوپر دے آر کانسٹنٹلی سیئنگ کہ یہ نا جینیٹک ہے, یہ نیچرل ہے, اس کا یار سبحان اللہ, پہلے اتنی زیادہ کہاں تھے بچے آٹسٹک, اب تو ہر نکڑ پہ آپ کو آٹسٹک بچے, تو اب ہر جگہ آپ کو اتنا کامنلی چیز نظر آنا شروع ہوگی ہے. تو دیر ادر ریزنس ٹو اٹ, ہمارے لائف اسٹائل کے اندر جو چینجز آ گئی ہیں. اینڈ یو نو جو ایک یو ایس میں ایک یو نو بہت ساری آپ کو پتہ نا کہ اب یو ایس اور ان ملکوں میں بہت ساری فیملیز ہیں جو کہ دے آر بائنگ فارم لینڈ اور وہ نیچرل لیونگ کی طرف جا رہے ہیں نا. تو ان میں سے ایک فیملی کہتے ہیں کہ انہوں نے نا بتایا کہ ہمارے بچے کے اندر نا یہ آٹسٹک ٹینڈنسیز تھیں, اور ہم نے صرف فوڈ میں, انہوں نے 2-3 آئٹمس انگریڈینٹس بتائے کہ ہم نے جن یہ جو انگریڈینٹس والے فوڈ آئٹمس ہیں نا, ہم نے بالکل زیرو کر دیے. کہتے ہیں ہمارے بچے میں 1 مہینے میں اٹ واز لائک ڈے اینڈ نائٹ کا فرق. کہتے ہیں ود ان اے منتھ صرف یہ ہم نے جو گند بلا تھا. تو یار یہ جو شیطانی جھنڈے والے ہیں نا, یہ آپ کو ہر اینگل سے پکڑیں گے. آپ کو کھانے سے, پینے سے, انٹرٹینمنٹ سے, ویکسین سے, یو نو دے ول ناٹ لیو اینی, کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے.